اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 7ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میری طرف سے آپ کو عید مبارک ہو۔ خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 80-81 نکالیے اور ہمارا موضوع ہے آج نیوٹن کا کارنامہ۔ تو پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا پرندے کی فریاد، یعنی ایک پرندہ نظم کی صورت میں کس طرح اپنے بے بسی کا فریاد کر رہا ہے۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کو پنجروں میں قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ پرندوں کو بند کر کے انہیں بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مذاہب کے اوتاروں نے بھی جاندار چیزوں کو ستانے سے سخت منع کیا ہے۔ تو بچوں، پرندے کی فریاد کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ پنجروں میں بند پرندے کس طرح اپنے گھروں کے لیے ترستے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں آپ نے اچھی طرح سے یہ سمجھا ہوگا کہ ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن باتوں سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے نیوٹن کا کارنامہ۔ نیوٹن ایک سائنسدان تھا۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ نیوٹن کا کارنامہ 1642 عیسوی تا 1787 عیسوی۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھتے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے ارے خد و خال کی تربیت کی۔ پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ درختوں سے پھل گرتے ہوئے کس نے نہیں دیکھے ہیں، لیکن جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب یعنی نیا سبق کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدانوں نے کشش ثقل یعنی وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس خد و خال کی تربیت پائی اور وہ اصول اخذ کیے۔ ماڈرن سائنس جس سے گیلیلیو اور اس کے پیشروؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا، جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم یعنی ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغیت کو پہنچے۔ بچوں، کہتے ہیں کہ ماڈرن سائنس نے اور اس کے جو پیشرو تھے یعنی آگے چلنے والے تھے، انہوں نے اپنے خون سے اس کو سینچا ہے، اور نیوٹن تک جب یہ پہنچا تو اس وقت تک ایک بہت ہی تناور پودا یعنی بڑا پودا، موٹا تازہ پودا یہ بن گیا تھا، اور جس کی مزید اور زیادہ نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ تو جو نیوٹن تھا اس کے عہد میں ریاضی یعنی حساب، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم وہ جوانی کو پہنچے تھے، بلوغیت کے زمانے میں پہنچے تھے۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جھیل میں گیلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے
زمانہ حاضرہ کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب 1642 عیسوی میں روم کی جیل میں یہ دم توڑ رہا تھا، مر رہا تھا، تو انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ یعنی جس عورت کا خاوند مر گیا تھا، اس کے شکم سے ایک لاغر، ایک کمزور بچہ اور بیمار بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ بچوں، اس کی ماں نے دوسری شادی کی تھی اس بچے کی، تو پھر جب یہ اس دنیا میں وارد ہوا، جب اس نے جنم لیا، تو بچوں اس کی پرورش، اس کو پالا پوسا اپنی دادی نے، یعنی اپنے باپ کے ماں نے۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اس سے واپس، بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ پلٹ دیجئے، واپس بلا لیا۔ یعنی جب اس کے نئے خاوند کی وفات ہو گئی تو اس ماں نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اس سے مصور بنانا چاہتی تھی۔ تو بچوں جب اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا تو یہ بچہ کیا کر رہا تھا؟ یہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا تھا، یعنی جیسے بچوں آپ بچے ہو کہ جو کبھی کوئی چیز ملتا ہے تو آپ ضرور اس سے چھیڑنا شروع کرتے ہیں، اس سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی شاعری پر قلم آزمائی، یعنی کبھی شاعری پر اس نے لکھنا شروع کیا، اور کبھی اپنے کمرے میں جو کمرے کی دیواریں تھی تو کوئلے سی تصویریں بنانا، مگر اس کی جو ماں تھی وہ اس سے مصور بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ یعنی اس کی ماں کا ارادہ تھا کہ میرا بچہ ایک مصور بننا چاہیے، یعنی جو یہ تصویریں بناتا ہوگا، جو کہ سائنسدان نہیں بننا چاہیے۔ اس سے پڑھائی چھیڑ کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ لیا، تو اس کو بچوں کھیتی باڑی کے کام میں لگا دیا گیا۔ تو ایک دن اس کا جو چچا تھا اس سے وہ کام سے وہ فرار ہو گیا اور بھاگ گیا، تو بھاگ کر وہ کیا کرتا تھا؟ چوری چھپے وہ کتابیں پڑھتا تھا۔ تو اپنے چچا نے اس سے دیکھ لیا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان؟ تو اس کے چچا نے اسے کہا کہ کیا آپ آوارہ گرد بنو گے؟ کیا آپ مارا پھرنے والا بنو گے یا کوئی اچھا انسان بنو گے؟ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اس سے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ تو جب اس کی ماں نے اس کے چچا کی یہ بات سنی تو بچہ اس کی ماں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے بچے کو اور تعلیم دلاؤں گی، تو وہ اس کو باہر بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ تو بچوں اس میں ہمیں کچھ الفاظ آئے، آپ ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے اور ان کا معنی لکھتے جائیے۔ ایک الفاظ ہے بچوں اس میں کشش ثقل، یعنی وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو دوسرا الفاظ ہے بچوں پیشرو معنی آگے آگے چلنے والا۔ پھر ہے ایک الفاظ تناور پودا، یعنی اس سیب کے ٹکڑے کو وہاں پہنچتے پہنچتے اتنا ٹائم لگ گیا جب تک وہ ایک موٹا تازہ پودا بن گیا تھا۔ نشو و نما معنی پھلنا اور پھولنا۔ بلوغیت معنی جوانی۔ بطن معنی بچوں پیٹ، یعنی شکم، ماں کے شکم میں جو بچہ پل رہا تھا۔ لاغر معنی کمزور۔ قلم آزما